الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى في مقام آخر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس مبارک مجلس میں کھیل کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی اس ماحول میں ٹھنڈ کے موسم میں جو ایک عید آتی ہے غیروں کی تہوار سنکرانتی، اس کا پس منظر کیا ہے اور اسی کے ضمن میں کون سے کھیل جائز ہیں اور کون سے کھیل ناجائز ہیں، اور کھیل کے لیے اسلام میں کیا کیا شرائط رکھی گئی ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور اسے اپنے متعلقین تک پہنچائیں گے. افراط و تفریط کے اس دور میں اگر ایک طرف مغربی تہذیب پوری زندگی کو کھیل بنا دیا ہے، تو دوسری طرف بعض غلو پسند طبیعتوں نے اپنے طرز عمل سے اس تصور کو فروغ دیا ہے کہ اسلام صرف عبادات، خوف و خشیت کا نام ہے، جس میں کھیل، تفریح، خوش مزاجی اور زندہ دلی کا کوئی گزر نہیں ہے. یہ ان کا تصور ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کھیل شریعت میں صرف جائز نہیں بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، کھیلوں کی ترغیب دی گئی ہے. اسلام میں جو کھیل جائز ہیں بلکہ جن کی ترغیب دی گئی ہے، اسے پہلے آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی. سب سے پہلا جو ہے تیر اندازی. کون سا؟ تیر چلانا سیکھنا.
اسے بولتے ہیں تیر اندازی. دوسرا ہے نیزہ بازی، جنگوں میں نیزے لے کر مارتے ہیں، اس نیزے بازی کو بھی کھیل میں شمار کیا گیا ہے. تیسرا ہے تیرنا، تیراکی. چوتھا ہے گھوڑ سواری. پانچواں ہے دوڑ لگانا، ریس جسے بولتے ہیں. چھٹواں ہے چہل قدمی، اور ساتواں ہے کشتی اور کبڈی. یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت کی نگاہ میں جائز ہے، مباح. شریعت میں کھیل کا اصول کیا ہے؟ وہ کھیل جس سے دین و دنیا کا فائدہ، دین و دنیا کا معتد بھی فائدہ مقصود نہ ہو، وہ ناجائز ہے. جس سے نہ دین کا فائدہ ہو، جس کھیل سے نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ جسمانی فائدہ ہو، نہ روح کی تسکین ہو، ایسا کھیل کیا ہے؟ ناجائز ہے اسلام میں. دوسرا ہے جس کھیل سے کوئی دنیا یا دین کا معتد بھی فائدہ مقصود ہو، وہ جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع ملا ہوا نہ ہو، اور خلاف شرع امور میں تشبہ بالکفار بھی نہ ہو، یعنی کافروں کی، غیروں کی نقالی. اس کھیل میں کافروں سے مشابہت اور کافروں سے مطابقت بھی نہ ہو، یعنی ان کی نقالی بھی نہ ہو. اگر اس اصول پر وہ کھیل آتا ہے، پورا اترتا ہے، تو وہ کھیل جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، مطلوب ہے، اسے کھیلنا چاہیے. اگر اس سے بڑھ کر ہے، اس سے آگے جا کر ہے، اس حد سے آگے جا کر ہے، اس میں اس کی کوئی رعایت نہ کی گئی ہو، تو وہ کھیل کیا نہیں ہوگا؟ اسلام میں جائز نہیں ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک ایک کمزور مومن سے بہتر ہے، پسندیدہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ جو ایمان، عقائد، عبادات، اعمال صالحہ، علم اور جسم، عزم و استقلال اور شجاعت و بہادری میں ممتاز ہو، سب سے کیا ہو؟ الگ ہو، ان تمام میں وہ طاقتور ہو. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی کیا ہے؟ توانا اور قوی جسم کے مالک تھے، ہمارے جیسا کمزور نہیں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کوئی لشکر آیا ہے، اسے جا کر معلوم کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، تو آپ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ صحابہ کو بھیجے بغیر آپ خود جاتے تھے اکیلے. ہمیں رہتے تو مطلع کو بھاگ جاتی ہے، نہیں ہے. تو شجاعت کی کوئی نام، کوئی چیز آپ کے نوجوانوں میں نہیں ہے. آپ کے نوجوان کی جو پوری طاقت ہے وہ ان چیزوں میں لگے بغیر صرف کس میں لگ رہا ہے؟ فون میں لگ رہا ہے. بیکار اور فضول چیزوں میں جوانی کیا ہو رہی ہے؟ کھپ رہی ہے. جبکہ جوانی جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں جو اعمال، اس میں جو کام انسان کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور کھیل کے متعلق سب سے بڑا اور اہم اصول یہ ہے کہ کھیل سے جسمانی فائدہ ہو، جسمانی ورزش ہو. کیا ہے؟ جسمانی ورزش ہو. ابھی جیسا کہ جتنے بھی جائز کھیل میں نے گنوائے ہیں وہ تمام کے تمام کھیلوں پر اگر آپ غور کریں گے، ان تمام کھیلوں میں کیا ہے؟ ورزش ہے. پہلا کیا بولا بھائی؟
تیر اندازی، اس میں بھی ایک قسم کا کیا ہے، جسم کو قوت اور طاقت ملتی ہے. دوسرا ہے نیزہ بازی. ایک تو اس میں تیر اندازی اور نیزہ بازی میں جسم کو قوت ملتی ہے، اور دوسری چیز اس سے اسلام کا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہے. تیسرا ہے تیرنا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کو جو علاقہ ہے وہ خشک علاقہ ہے. ہمارے علاقوں کے مقابلے میں وہ علاقہ خشک ہے. یہاں کی طرح ندی تالاب وغیرہ وہاں پر نہیں کے برابر ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس میں پوری جسم کو قوت ملتی ہے. تیرنے میں کیا ہے، پورا جسم حرکت میں آتا ہے. 10 گھنٹے میدان میں کھیلنا، 1 گھنٹہ پانی میں تیرنا، دونوں کا مقابلہ برابر ہے. 10 گھنٹے ایک انسان ورزش کی نیت سے میدان میں کھیلے گا تو اس سے جو اسے قوت ملتی ہے وہ قوت پانی میں صرف اسے 1 گھنٹہ تیرنے پر مل جاتی ہے. بہت فائدے کی چیز ہے تیرنا. چوتھا ہے گھوڑ سواری. گھوڑ سواری بھی کیا ہے، یہ بھی بدن کو، جسم کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی ورزش ہے. اب ہمیں لوگ جو گاڑی میں بیٹھ کو جاتی نا، اصل میں گاڑی جو بنائے ہیں وہ جانوروں کو دیکھ کر ہی بنائے ہیں. اس کا نمونہ دیکھ کو وہ بنائے ہیں، لیکن اس میں ورزش نہیں ہوتی. چپکے بیٹھ لے کو ایکسیلیٹر دینا اس میں ٹچ، ورزش نہیں ہوتی. لیکن گھوڑے میں ایسا نہیں ہے، چپکے تمہیں بیٹھ لے کے رہتا نہیں جاتا ہو. انہیں کیسا کیسا ہلتا، انہیں بھی ویسا ویسا ہلنا پڑتا، نہیں تو کمر تم کو گر جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے، جسمانی ورزش ہے. گھوڑ سواری بھی جسمانی ورزش ہے. دوڑ لگانا، مقابلے میں کیا کرنا، دوڑ لگانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی دوڑ لگانے میں کیا نہیں تھا، ان کا آپ کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا تھا. جب ہم آپ کے ساتھ چہل قدمی کے لیے دوڑ کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلے جاتے. آپ میں عجیب قسم کی طاقت تھی جو کیا ہے، ہم لوگ جاتے جاتے تھک جاتے لیکن آپ نہیں تھکتے تھے. تھکان آپ کے چہرے پر محسوس نہیں ہوتا تھا. اور خود حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے. یہ بھی سنت ہے، بیوی کے ساتھ واکنگ کو جانا، چہل قدمی کو جانا، یہ بھی کیا ہے، سنت میں سے ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ دوڑ لگائی تو آپ جان بوجھ کر کیا ہے، حضرت عائشہ کو آگے جانے دیا، جان بوجھ کر آگے جانے دیا تاکہ وہ جیت جائے. پھر کبھی دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. تو کیا ہے، دوڑ لگانے میں بھی ایک قسم کی ورزش بھی ہے اور صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے. بیماری پر اجر و ثواب جو دیا جاتا ہے وہ کون سی بیماری ہو، آپ ورزش کرتے ہوئے آپ کے بدن کا، آپ کے جسم کا آپ حق ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو بیماری لگ جاتی ہے، اس بیماری پر اجر ہے. سب ہمیں چپکے چپکے کھا کو پی کو بیماریاں لا لیتے نا، اس بیماری پر اجر نہیں ہے. اللہ جو منہ دیا ہے، پیٹ دیا ہے، کھانے کے لیے دیا ہے، لیکن اس کا بھی، بدن کا بھی کیا ہے، حق ہے.
رات میں گوشہ کبابا نلیاں سب بھی کھا کو سو گئے بولے تو کیا ہوتا؟ بیماری آتی نہیں آتی؟ کھانا بھی ہے لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ چہل قدمی بھی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کھانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ چہل قدمی کرتے تھے. چہل قدمی کر کو سونا آج اکثر نوجوان طبقہ جو فجر پڑے بغیر جو 10-11 بجے اٹھ رہا ہے سو کر، جبکہ پوری دنیا جاگ کے رہتی، مسلم قوم ابھی جاگ کر نہیں رہتی. جو قوم دوسروں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی، دوسروں کی رہبری کے لیے پیدا کی گئی، وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ 10-11-12 بجے تک سو رہی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے رات میں پیٹ بھر کو کھاتی، بغیر چہل قدمی کے کیا کرتی؟ سو جاتی. تو اسے نیند کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ خلاف سنت کام ہے. ہمیں ورزش کب کرتی سو کو بولے تو بیماری آگو سب بھی اندر کے پارٹسام پورے ایک فیل ہو لے پا جانا. اب ڈاکٹر بولا اب تو نہیں چلے تو جلدی ہندوستان سے قبرستان کو چلے جاتا، تو گوگو انہیں سرٹیفکیٹ دینا. تب ہمیں پارکاں تلاش کرتی. روزانہ فجر میں دیکھتا ہوں، روزانہ فجر پڑھانے آتا ہوں تو ہے پارک ہے نا عیدگاہ مسجد کے پاس، گاڑیاں فل بھر کے رہتی، پورے غیر مسلمہ مرد عورت سب واک کرتے رہتے. 5 بجے کبھی 5 بجے کبھی 5:30 بجے 6 بجے جب آتا ہوں تو دیکھتا ہوں. تو جس قوم کے پاس نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا نبی ہے جس نبی نے ان کی رہبری کی ہو، اس کے باوجود وہ لوگ اسے فالو کر رہے ہیں. ہمارے نبی اتنے بڑے رہبر ہیں، ہر موڑ پر زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ایسی قوم کیا ہے؟ سو رہی. رات میں زیادہ دیر جاگنا اور صبح میں فجر پڑے بغیر 10-11 تک سونا، اس سے زندگی میں، گھروں میں، کمائیوں میں برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے. نوم الصبح یمنع الرزق، حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. روک دیتا نہیں بلکہ ختم کر دیتا ہے. کتنا کمایا تو بھی اس کی نیکی بمڑی ہو جاتی. تو اسے سمجھنے کی کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے. تو دوڑ لگانا، چہل قدمی کرنا، یہ تمام کے تمام کھیلوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ان تمام کھیلوں میں کیا چیز ہے؟ کامن چیز ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ورزش. کیا ہے وہ؟ ورزش ہے. ورزش اس لیے انسان کو ضروری ہے کہ انسان کا جو بدن کا جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنایا ہے وہ کیسا ہے؟ ایک مشنری کے اعتبار سے ہے. وہ گویا اندر کیا ہے؟ مشین فٹ کر کو ہے. کوئی بھی دنیا کی مشین کون سی بھی ہو، استعمال صحیح طور پر ہوا تو وہ مشین کی لائف بولو بھائی زیادہ دن آتی ہے. کتنی سے بڑی رہتے ہو، کتنی تو بھی قیمتی رہتے، اور استعمال کیے بغیر چھوڑ رہے تبھی کیا ہوتی ہو؟ تب بھی خراب ہوتی. زیادہ اوور لوڈ دینا، زیادہ استعمال کرنا بھی خرابی ہے، اور کم استعمال کرنا بھی کیا ہے؟ خرابی ہے. تو یہ جو اندر کا نظام اور سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے وہ بھی ایسے ہی بنایا ہے. کھانے پینے سے منع نہیں ہے، پیٹ کو جنتا ماتا ہوتا کھاتا سو انسان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا بھی ضروری ہے؟ ورزش بھی ضروری ہے. تب جا کر آپ کا جو یہ اوور لوڈ ہے، آپ کے ورزش اس میں کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا، لیول ہو جائے گا. اگر آپ صرف کھاتے رہیں گے اور آرام کرتے رہیں گے تو آپ کتنی بھی قیمتی سے قیمتی چیز، کتنا بھی ہیوی پروڈکٹ لے کر خریدے کھائے، لیکن آپ کی صحت اچھی
نہیں ہوتی ہے. حالانکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو پیسہ استعمال کرتی ہے وہ مسلم قوم ہے. اچھے اچھے چیزاں خرید کو کھاتی, اچھے قیمتی چیزاں لے کو کھاتی, فضائل بیان کر کو کھاتی. گوشت کھائے تو یہ ہوتا کہتے, بادام کھائے تو یہ ہوتا کہتے, پستہ کھائے تو یہ ہوتا کہتے, ہے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا بھی ہونا, ورزش بھی ہونا ضروری. تو اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں ایک اصول یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کھیل کو صرف کھیل سمجھا جائے, اسے زندگی نہ بنایا جائے. ہمیشہ اسی کی فکر میں, اسی میں لگ کر ہے. اس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سونا سب کھیل بن گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جیسا کہ مغربی تہذیب کے لوگ آج کیا ہو گئے ہیں, انہوں زندگی کو تماشا کھیل کود بنا لیے ہیں, ہے نہیں ہے. تو اسلام اس کا مخالف ہے. کھیل ہونا لیکن کھیل کے حد تک. الا ان القوت, طاقت جو ہے وہ کس میں ہے, تیر اندازی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت کس میں ہے, تیر اندازی میں. اور گھوڑ سواری کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری کرتے وقت جو مقابلے میں جیت جاتا اسے انعام سے بھی نوازے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیشہ وارانہ کھیل جسے مستقل کمانے کی نیت سے کھیلا جاتا ہے, جیسے کرکٹ ہے نہیں ہے. یہ کیا ہے, جو اس میں کرکٹ جو کھیل رہا ہے اس کی پوری زندگی لگاتا اس میں, اس کے علاوہ کوئی اور کام, کوئی اور نوکری, کوئی جاب نہیں کرتا. اس کا جابش کیا ہے, کھیلنا, ملک کے لیے کھیلنا. یہ بھی کیا ہے, اگر جو مذکورہ شرائط ہیں وہ شرائط اگر اس میں پائے جاتے ہوں تو یہ کھیل بھی کیا ہے, اس کے لیے جائز ہے. کھیل کے لیے کیا کیا اصول ہیں وہ پہلے سن لیں. سب سے پہلے ہے نیت اچھی ہو, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال صرف اور صرف کس سے ہے, نیت سے ہے. نیت اگر صحیح ہے تو اس عمل پر, اس کام پر مومن کو کیا ملے گا, اجر ملے گا. دوسرا ہے فرائض اور واجبات میں رکاوٹ نہ ہو. جیسے کہ آج کل کھیل میں لگ گئے بولے تو نماز بھی چلے گئی, روزہ بھی چلے گا, سب بھی چلے گا. تو ایسا نہ ہو. تیسری شرط جوا اس میں شامل نہ ہو. اس کھیل میں کیا نہ ہو, جوا شامل نہ ہو. جوا کسے بولتی, تو میں دونوں کھیل رہے ہیں, میں آپ پر کیا کر رہا ہوں, پیسہ لگا رہا, یہ بھی کیا ہے, جوا ہے. میں بولتا ہوں انہوں جیتتی, اور ایک بولتا ہے انہیں جیتتا, انہیں بھی پیسے لگایا انہیں بھی پیسے لگایا, تو یہ جوے میں شامل ہے. چارواں ہے فضول خرچی نہ ہو. اس کھیل میں کیا نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو. اور اسی طرح جسمانی و مالی نقصان کا خطرہ نہ ہو. جیسے باکسنگ میں پتہ نہیں انہیں اسے مکہ مار رہا ہے, انہیں اسے مکہ مار رہا. اب تو ایک نیا کھیل آیا ہے, کیا آدمی میں کھوپڑی میں دماغ ہے نہیں ہے معلوم نہیں. ایک جنا ادھر ایک جنا ادھر کھڑتی, ایک جنا گھسیٹ کو گلے کو مارتا, پھر انہیں سے گلے کو مارتا. جب تک دونوں نہیں تھکتے, دونوں میں سے ایک جنا نہیں تھکتا, مارتے رہتے. یہ کھیل کہتے ہیں. کیا ہے یہ کھیل ہے. کیا دماغ خراب ہو گیا ہے, آدمی کا سمجھ میں نہیں آ رہا. اور چھٹویں چیز ہے کھیل میں کوئی خلاف شرع چیز نہ ہو. اور ساتویں شرط ہے اس کی ضرورت اور حاجت بھی ہو. جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں اس کی کیا ہو, ضرورت بھی ہو.
ایسا نہیں کہ بے ضرورت چپکے کیا ہے آپ کھیل رہے ہیں بیکار کا فضول میں، ایسا بھی نہ ہو۔ آٹھویں چیز ہے سطر کے تقاضے کو پورا کیا گیا ہو، اس کھیل میں سطر کے تقاضے کو کیا کیا گیا ہو، پورا کیا گیا ہو۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سے ذرا نیچے تک اتنا ہر مسلمان کو چھپانا کیا ہے، فرض ہے۔ یہ کھول کو میں لنگوڑ بلے کو میں کھیلتا ہوں بولے تو ایسا کھیل جائز نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ شرائط اس کھیل میں پائے جا رہے ہوں تو وہ کھیل کیا ہے، اسلام میں جائز ہے۔ اس کا دیکھنا اور اسے دیکھنے کے لیے ٹکٹ وغیرہ خرید کو جانا یہ سب جائز ہے، اگر یہ شرائط پائے جا رہے ہوں تو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا کھیلنا اور اس کھیلنے میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اسے بیچنا، اسے خریدنا اور اسی طرح اسے دیکھنے کے لیے اس کی ٹکٹ وغیرہ خریدنا، یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی، ناجائز ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے تو کیا تھا، پہلے کے دور میں کھیل بولے تو کرکٹ، کبڈی، کشتی ایسے چیزیں تھے، ہے نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا ہے، کھیل پورا اب میدان سے غائب ہو کر موبائل میں آ گیا ہے۔ کس میں آ گیا ہے؟ موبائل میں آ گیا ہے۔ اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ تھی جائز کھیل کی صورتیں۔ اب ناجائز کون سے ہیں؟ کبوتر بازی۔ اکثر لوگ کبوتر ہم پال کو کیا ہے، اڑاتی ہے نہیں ہے، جا کو واپس آنا اڑے، ایسے کچھ شرطیں رہتی اس میں، تو یہ بھی کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرندے کو آپ قید کر کے نہیں رکھ سکتے۔ پرندے کو پرندہ بولتی سوچ کئی کو بھائی، انہیں اپنے پروں میں آزاد ہے، انہیں جہاں چاہے اڑ سکتا، جہاں چاہے جا سکتا، اسے تمہیں قید کر کو نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ رکھنا اور اسی طرح اس کا کھیل وغیرہ کھیلنا کھلانا یہ بھی کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایک کھیل دوسرا ہے مرغ بازی، یہ بھی بہت زور شور سے کھیلتی ہمارے علاقے میں۔ وہ مرغے کو وہ بلیڑا کیا کی بن کو کھلاتی نہیں، مرغے سے مرغا لڑانا، اسے بولتی مرغ بازی۔ یہ جانور کو تکلیف دینا ہے، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مرغے کو نہیں لگنے کی جگہ وہ چھری وہ بلیڈ وغیرہ لگو مری جاتا ہوتا، یہ بھی کیا نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، وہ اگرچہ کہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بیلا سے کشتی کرتی رہے، مد مقابل میں بیل رہتا، اس کے ادھر کے مقابلے میں 2 پاؤں والا رہتا، ادھر میں 4 پاؤں والا، ادھر میں 2 پاؤں والا، یہ دونوں کا کیا ہوتا، مقابلہ ہوتا۔ یہ بھی کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جانوروں سے کوئی بھی کشتی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جانی مالی نقصان ہوتا سب۔ اور اسی طرح باکسنگ، فائٹنگ، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی کیا ہے، جانی نقصان ہے، مار لگتا نہیں لگتا، انہیں اسے مکہ مار رہا ہے، انہیں اسے مکہ مار رہا، انہیں اسے لاتا مار رہا ہے، انہیں اسے لاتا مار رہا ہے نہیں ہے۔ ہاں، اپنی حفاظت کے لیے اگر کوئی سیکھنا چاہے، جیسے کراٹے ہے، باکسنگ ہے، فائٹنگ ہے، اپنی حفاظت کے لیے اگر کوئی اس نیت سے سیکھ رہا ہے تو سیکھنا کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن کھیلنا کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جانی نقصان ہے۔ جان بھی اللہ کی امانت ہے، اسے بچانا کیا ہے، ہم پر فرض ہے۔ میری جان میری مرضی، میرا جسم میری مرضی والا قصہ نہیں ہے اسلام میں۔ یہ جان اور یہ مال یہ سب کس کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس کا جواب دینا، اس کا حساب دینا مرنے کے بعد ہے نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے بولتی سب۔ خودکشی کرنا بولے تو کیا، اپنی جان کو کیا ہے، اپنے ہاتھ سے گوانا،
اس پر بھی سوال ہوتا، اس پر بھی عذاب ہے کل قیامت کے دن. اور اسی طرح کیرم بورڈ، اگرچہ کہ یہ کھیل فی نفسی ہی جائز ہے، کیا ہے یہ کھیل ناجائز کے دائرے میں تو نہیں آتا، لیکن اس میں کیا ہے وقت کا ضیاع ہے. اور کیرم بورڈ کھیلنے والے چپکے نہیں کھیلتے، پیسے ڈال کو شرط سے کھیلتے. تو اس لیے اس وجہ سے اسے بھی کیا ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور اسی طرح لوڈو کھیلنا، اس میں بھی تصویریں وغیرہ آتی، اگرچہ کہ یہ بھی فی نفسی ہی کھیل جائز ہے، لیکن بعض خرابیوں کی وجہ سے اس میں تصویرات وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی جوا وغیرہ کی شکلیں شامل ہوتی ہیں. اس لیے علماء اس سے بھی بچنے کی کیا ہے، بچنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں. اور آخری جو چیز ہے وہ ویڈیو گیم. کیا ہے؟ ویڈیو گیم. اور ہمارے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. پہلے کیا ہے، بچے میدان میں جا کو کرکٹ کبڈی وغیرہ کھیلتے تھے، اس سے ان کی کیا ہوتی تھی، جسم مضبوط ہوتا تھا. اب وہ پورے کھیل کس میں آ گئے ہیں، ویڈیو گیم فون میں آ گئے ہیں. بلکہ اب بڑے بڑے ٹی وی میں، بڑے بڑے اسکرین میں بھی آپ کیا ہے گیم کھیل سکتے ہیں. اور ماں باپ بھی کیا ہے بچے کو باہر جانے سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، انہیں کھیل یا تو بھی اسے نہیں روکتے. اور یہ چلتے 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 ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کے بغیر انہیں جی نہیں سکتا. باقاعدہ والدین سے بچے بولتے ہیں اگر تمہیں ہم نے گیم کھیلنے نہیں دیے، ویڈیو گیم وغیرہ نہیں دلائے تو ہم خودکشی کر لیں گے، ہمیں پڑھنے نہیں جاتے. تو یہ کب ہوتا ہے، جب اس کی عادت اور لت پڑ جاتی ہے، اس سے ورزش نہیں ہوتی اس سے. تو اس لیے بچے کو جہاں تک ہو سکے میدان میں کھیلنے کی ترغیب دیں. اچھے کھیل جس سے جسم کی کیا ہو، ورزش ہو، ایسے کھیل کھیلنے کی ترغیب دیں، ایسے کھیل کھیلنے کی اسے عادت ڈلوائیں. ہمیشہ اس میں فون میچ لگ جاتا. اب تو فون میں بھی کیا ہے باقاعدہ اور رمی کوکو کیا کیا کی گیم آ گئے، اس میں بھی پیسے ڈال کو کھیلتی. پیپر میں ابھی حال میں آیا تھا، کون سا کہ آندھرا والا کی کا والا کی بچہ 8 لاکھ روپے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں سے 8 لاکھ روپے غائب کروا لے. وہ کیا کھیل کو، رمی وغیرہ کھیل کو، پتے کا کھیل پہلے کھیلتے تھے نہیں، تاش پتے، وہ بھی اب فون میں آیا ہے. اس میں بھی باقاعدہ پیسے لگا کو کھیلنا پڑتا. تو ایک تو مال کا نقصان ہے، دوسرا جان کا بھی نقصان ہے، اور تیسرا اس کی اسے عادت اور لت لگ جاتی ہے. اس لیے بچے کو اس سے کیا ہے بچپن ہی سے ایسی تربیت دینا کہ وہ فون کو بقدر ضرورت استعمال کرے. اور بچے کو یہ ترغیب دے کہ فون جو ہے صرف بات کرنے کی ضرورت کے لیے ہے، موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے فون. وہ پب جی کے چکر میں کتنے کی جنے مر گئے ہے نہیں ہے، صحیح بول رہا ہوں میں غلط بول رہا ہوں. اور کھیلوں میں بھی بعض کھیلیں ایسے ہیں جس میں کیا ہے اسلام کی اور شعائر اسلام کی کیا ہوتی ہے، توہین ہوتی. اور وہ گن سے شوٹ کرنے کے جو گیم آتے نا، وہ گیم میں بچے کے ذہن میں یہ تاثر جاتا، یہ اثر جاتا ہے، یہ انہیں کیا ہے اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لیتا ہے کہ مد مقابل والے کو کیا کرنا ہے، جان سے مارنا ہے. یہ اس کے ذہن میں بچپن ہی سے کیا ہو جاتا ہے، فٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز آدمی کا مزاج یہ ہے کہ آدمی جب ایک چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو وہ چیزیں اس کے اثر اس کے دل و دماغ میں کیا ہوتی ہیں، اس کا جسم اسے قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ماں باپ جب اس کے ہاتھ سے گیم، یہ ویڈیو گیم یا موبائل وغیرہ چھین لیتی تو ماں باپ کچھ کیا ہے وہ مارنے پر راضی ہو جاتا. تو ایسی عادت بن جاتی اسے. تو اس لیے اس سے اسے بچانا بچپن ہی سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے.
یہ تھا کھیلوں کے معاملے میں. اور سیر و سیاحت جیسے گھومنے وغیرہ جاتے ہیں, دوسری جگہ گھومنے وغیرہ جاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اسلام میں جائز ہی نہیں, بلکہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سیرو فی الارض, زمین میں کیا ہے چل پھر کر دیکھو ہمیں کیسے کیسے عجیب عجیب چیزیں اور قدرت کی چیزیں بنائے ہیں. اس سے تجربے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. نئی چیزوں کو دیکھنے سے, نئے لوگوں سے, نئے کلچر کو دیکھنے سے اپنے علم میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے, اور تجربے میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے ایام میں, ٹھنڈ کے موسم میں, یہ جو غیروں کا جو تہوار ہے, اس تہوار کو بسنت یا سنکرانتی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ پتنگ اڑانے کا, گھروں پر چڑھ کر پتنگ اڑاتے لوگ. یہ بھی کیا ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ کھیل بھی جائز نہیں ہے. اس میں نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ, بلکہ اس کھیل کے متعلق جو پس منظر ہے وہ مجھے اب آج کے مجلس میں عرض کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ ہے, حقیقت رائے کا ایک آدمی تھا غیر مسلم, جو اس دور میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گستاخی کی. جب لوگوں کو اس کے مغلظات پکتے ہوئے اسے پکڑ لیے تو اسے ان کے دربار میں لے گئے. ان کو اسے کیا ہو گئی؟ پھانسی کی سزا ہوئی, انہیں مر گیا. جب انہیں مر گیا تو انہیں کیا بن گیا؟ غیروں کے ذہنوں میں انہیں مذہب کا ایک ہیرو بن گیا. اب اس دن جس دن انہیں مریا, اس دن جب اس کا جنازہ لے کر گئے تو کیا ہے, پیلے رنگ کے کپڑے پہن لے کو کیا ہے لوگ اس کا جنازہ لے کو اس میں گئے, قبرستان کو گئے, دفن کر ڈالے. پھر جب دوسرا نیکسٹ سال آیا تو سب سے پہلے اسی کے قبر سے پتنگ اڑائی گئی اس کی یاد میں. تو اس کا جو یہ جو عید ہے, اس کا جو پس منظر ہے, اس کی جو بنیاد ہے, وہ بنیاد ہی کیا ہے؟ اسلام مخالف ہے. تو اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے, مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے کیا ہے بچا جائے. اور حدیثوں میں بھی یہ فرمایا گیا ہے تشبہ بالکفار, غیروں سے مشابہت اختیار کرنا اور غیروں کے تہواروں میں شرکت کرنا, یہ اسلامی نظر سے شریعت میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی, غیروں کی ایسی مشابہت اختیار کرو گے, ایسی ان کی پیروی کرو گے جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ اگر زب کے سوراخ میں گھس جائیں, زب کسے بولتے ہیں؟ گوڑ پھوڑ جسے بولتے ہیں, اس کے سوراخ میں اگر کوئی یہود و نصارہ گھسے گا تو میری قوم اس کی بھی کیا ہے نقالی کرنے کے لیے اس میں بھی گھسنے کی کیا کرے گی؟ کوشش کرے گی. تو اس لیے تشبہ بالکفار ہونے کی وجہ سے یہ پتنگ بازی بھی کیا ہے ناجائز اور حرام کے زمرے میں آئے گی. تو اس سے بھی کیا ہے بچانے کی ضرورت ہے. اور گھروں کو چڑھ کو کیا ہے وہ کرتی, اور وہاں سے اوپر سے بے پردگی وغیرہ کا خدشہ بھی ہوتا, اور غیروں کو اس سے کیا ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی. اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.